السلام علیکم. 7 RY سے میں یاسمین خان. اور انٹرنیشنل نیوز شروع کرنے سے پہلے جہاں جہاں پر سب لوگ مسلمان موجود، سب کو رمضان شریف مبارک ہو اور اللہ پاک سب کے لیے خیریت کا مبارک کا گزارے. تو اب ہم انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں. انٹرنیشنل نیوز میں یہ ہے کہ ایران کا ایک اینٹی اسٹیلتھ جسے کہنا چاہیے ریڈار امریکہ کے لیے جو ہے وہ شدید خطرہ بن گیا ہے. یعنی کہ 1635 پروگرام کی بات کر رہی ہوں میں. تو ناظرین یہ جو ہے یہ بہت زیادہ اس کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے کہ یعنی کہ ان ریڈار کی مدد سے امریکہ کو خطرہ ہے کہ امریکی طیاروں کو یہ نشانہ بنا سکتا ہے. اب اس کے بعد دنیا کے اس وقت 20 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو کہ صرف طیاروں کی بات نہیں، امریکہ میں بحری بیڑے اور فوجی اڈے کو بھی یہ خطرہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. یعنی کہ ایران کا اتنا اینٹی اسٹیلتھ ریڈار سسٹم جو ہے وہ بیسکلی تو اس کو دیا چائنا اور رشیا نے، لیکن ہے تو موجود تو ایران کے پاس ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ امریکہ کو پڑ چکا ہے. اب اس کی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، اور اس کے بارے میں 20 ممالک کے پاس یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو استعمال تو کر رہے ہیں اس طیارے کو، ناظرین جو آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو کہ ایران کے پاس یہ ریڈار سسٹم جو ہے انہوں نے ان کو دیا ہے. اب جنیوا مذاکرات جو کہ ہو رہے تھے، آپ کو 2 دن سے بتا رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے جنیوا مذاکرات میں معاہدے کے لیے گئے تھے، تو اس کے اوپر کچھ ان کا اصولی اتفاق ہو چکا ہے، کیونکہ ہر صورت ٹرمپ چاہتا ہے کہ کسی طرح مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے، اور نتن یاہو چاہتا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ وار ہو. تو ناظرین ایئر کرافٹ کیریئر کے سلسلے میں بتاؤ کہ زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر میں غرق کر سکتا ہے، یعنی کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، یہ آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا ہے. تو ناظرین انہوں نے پھر ایسی تو بات نہیں کر دی، ان کے پاس ظاہر ہے اس طرح کے ریڈار، اس طرح کا سسٹم سارا جو موجود ہے، کیونکہ اس وقت مکمل چائنا اور رشیا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے. اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فوج کو سب سے ہم بہترین قرار دیتے ہیں، لیکن خامنئی صاحب نے اس کو رد کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا تھپڑ ماریں گے کہ جو کہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ فوج کیسی ہوتی ہے. یہ انہوں نے جواب دیا ہے. پھر اس کے بعد پاسدارہ نے انقلاب نے بھی کہا ہے کہ آبنائے ہارپرز، جہاں سے پتہ ہی کہ پوری دنیا کو تقریباً وہاں سے جو ہے تیل اور سارا سامان جاتا ہے ناظرین، تو وہ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے بند بھی کر دی. پہلے تو خالی تھریڈ ہی کر رہے تھے کہ بند کر دیں گے، لیکن بند بھی کی، لیکن فی الحال چند گھنٹوں کے لیے کرنے سے ہی بہت سارے ممالک کا سامان جو تھا وہ رک گیا، ان کا بزنس رک گیا. تو ناظرین یہ سب سے بڑی ان کے پاس ایک شے رہ گیا جس کو کہ ایران اگر بند کر دے تو پوری دنیا کو سامان جانا بند ہو جائے گا، اور اتنی جلدی تو دنیا فیکٹریاں وہ ملیں لگا کے فوراً اپنے طور پر نہیں سامان بنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے 70% جو ہے وہ پوری دنیا کو تیل اور سامان سارا ہرم سے جا رہا ہے، آبنائے ہرم سے جا رہا ہے. تو ناظرین وہ چند گھنٹے بند ہونے سے ہی سارے جو ہے وہ مختلف ممالک جو ہے وہ سارے پرابلم میں آ گئے. اب خلیج فارس کے بھی بارے میں ایک نیوز ہے کہ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی کے بعد روس اور چین نے بھی اپنی انٹری کر دی ہے. تو یہ تو آپ کو پہلے ہی نیوز دی جا رہی کہ ایران کا جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہیلپ جو ہے وہ چائنا اور رشیا کر رہا ہے، اور چائنا اور رشیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک قسم کی سپر پاور ہے، اور وہ اس وقت مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑی ہیں. اور میں نے آپ کو یسٹرڈے کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ افغانستان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ناظرین اب جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ ہر صورت ان کی کچھ باتیں ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے امریکہ، جس میں کہ ان کا معاہدہ جو ہے وہ کچھ بہتر حالات میں بند ہوا ہے کہ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ اتفاق رائے پر ہو رہے ہیں. اب ناظرین اس کے بعد پاکستان کی جو کہ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آؤں، ڈومیسٹک نیوز میں آپ کو پتہ ہی کہ جتنی بھی عمران خان صاحب کی آج تک اپلیکیشنز دی گئی ہیں ساری کے ان کے سلسلے میں انہوں نے خیر بے تحاشا ان کے مقدمے بنائے ہوئے کہ 1-2 اپلیکیشن ہو تو اس کے بارے میں بندہ بات کرے.
انہوں نے سووں کے حساب سے تو ان کے اوپر مقدمے بنا دیے، جیسے پوری دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہی عمران خان صاحب ہے، حالانکہ مجرم یہ لوگ خود ہیں، لیکن سارے جرائم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ اقتدار میں نہ آ سکے اور ہمارے کھانے پینے کا راستہ بند نہ ہو۔ اب یہ جو مرضی کر لیں گے، ان کا آخری ٹائم ہے، جو کہ ابھی زرداری نواز شریف کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر کے سر کے اوپر، یہ سب ان کا یہ آخری دور ہے، کتنا عرصہ اور بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ان کو کسی انسان نے کیا، کسی کتے نے بھی نہیں ان کو پوچھنا۔ اب اس کے بعد جتنی بھی وہاں پر اپلیکیشن کورٹ میں گئی ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں، وہاں پر جسٹس صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے، سارے تو بکے ہوئے جسٹس بیٹھے ہوئے، آپ کسی ایک بھی بندے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کہ فلانا جو پڑھ لکھنے کے بعد آ کر نہیں اتنا اوتھ لیتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر بھی آ کر یہ لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں ناظرین۔ اب اس نے کہا کہ جی وہ ساری جتنی بھی سلمان صاحب نے بھی ملاقات کی بھی اپلیکیشن دی تھی اور باقی بھی آرڈر سارے، اس نے ان کو طے تو کر کے اپلیکیشنوں کو ساری فائلیں بند کر کے رکھ دی کہ روزوں کے بعد دیکھیں گے، اور بیٹھا رہے عمران خان اندر، چاہے وہ بیمار بھی ہے، اس کی اپنی کوئی اولاد بیمار اس طرح بیٹھی ہو نا، پھر دیکھیں نا یہ سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کہ وہاں پر فوجی عدالتیں، وہ کہتا ہے جی کہ ہم لوگوں نے کیا فیصلے کرنے، ہم تو خود مختار ہی نہیں ہیں، یہ ساری تو فوجی عدالتوں میں ہو رہے ہیں۔ وہی بات ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت حکومت خالی فوج جو ہے وہ چلا رہی ہے، پاکستان میں پالیٹکس تو ہے ہی نہیں، پاکستان میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں ہے، آپ کتنے احتجاج کریں گے، کتنا روئیں گے پیٹیں گے، وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن جو سارا ہے وہ سارا توڑ بروڑ کے انہوں نے ساری ترمیمیں کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا صرف اپنے کھانے پینے کے لیے۔ اور جسٹس صلاح الدین نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، جب اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ صاف آ کے ٹی وی میں بیان دیں اور آپ جائیں اپنے گھر میں عدالتیں بند کریں، آپ کم از کم دنیا کو ایک چیز تو کلیئر ہو کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو جا رہا ہے وہ سارا فوج پر استعمال ہو رہا ہے، فوج ہی سارے جو ہے وہ ڈیسیژن لے رہی ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، خام خواہ کی عدالتوں کے کروڑوں کے حساب سے ان لوگوں نے خرچے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین اب یہ دیکھیں کہ قصہ مختصر آپ کو فی الحال میں یہ سناتی ہوں کہ یہ سارا کچھ جو اتنا بیان دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج تو ضرور کر رہے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن خالی احتجاج کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے، ان کے مقدمے ایک بنتا ہے تو دوسرا شروع کرتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع کر دیتے ہیں ناظرین۔ تو آپ کو کم از کم ایکشن لینا پڑے گا، جب تک ایکشن کا جواب ایکشن سے نہیں دیں گے کبھی کوئی منہ زبانی بات شریفوں کی طرح نہیں سنتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شریفوں کی طرح بات سننے والے ہوں، شریف سے مطلب نواز شریف نہیں، ایک کردار ہے، اس کا نام ہے شریف، اس کو اگر باعزت طریقے سے سننے والے یہ لوگ ہوں تو آج پاکستان کی یہ حالت ہی نہ ہوئی ہو اور یہ وہاں کچھ قتل و غارت ہی نہ ہو رہا ہو۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ دھرنے جاری تھے، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ سوابی اور خوشحال وہاں پر بھی ساری جگہ پر، پھر اس کے بعد دیگر جگہوں پر بھی وہاں سے انہوں نے پولیس بھجوا کے وہاں کا جو جسٹس ہے وہ داڑھی والا ایک، اب میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تو آپ کو میں اس کی تصویر دکھاتی، تو اس کا کہتا ہے جی کل میرے بچے بھی جا رہے تھے تو راستے بند تھے اس لیے اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس نے آ کے سارے راستے کھلوانے کے آرڈر دے دیے۔ تو دھرنوں میں تو یہ ہوگا تمہارے بچے کو نایاب ہے کہ جو ان کو تکلیف ہوئی ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے۔ تو ناظرین پھر لاٹھی چارج کر کے ان کو وہاں سے جتنے بھی یوتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کو سب کو وہاں سے اٹھا دیا گیا، اور اب جو ہے لیڈرشپ یعنی کہ اعلان کیا ہے سہیل افریدی صاحب نے کہ وہ فورس بنا رہے ہیں، اور فورس سے تو خیر کئی بھی مریم صفدر نے بھی بنائی، فلانے نے بھی بنائی، جتنے آتے ہیں فورس بنا لیتے ہیں، ہوتا ہوا تھا اس سے کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو پھر شروع سے کہہ رہی ہوں خالی احتجاج سے کوئی کام نہیں بننا۔ اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی جو سارا وہ ختم کروا دیا گیا، اور کے پی کی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ جی سہیل افریدی صاحب کی ان کی عمران خان کی بھی رہائی تک بھی فورس کا ہم اعلان کریں گے، یعنی کہ رمضان شریف کا مہینہ لگائیں گے اور پھر فورس تشکیل دی جائے گی۔ اب اس کا مطلب پورے مہینے میں عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں ہوگا، یا ایون کہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھیں نا۔ اور پھر اس کے بعد تیاری کر کے جس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ہم اس کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی لگائیں گے، اور یہ کہا ہے کہ جی سیدھی انگلوں سے گھی نہیں نکلے گا، یہی تو میں آپ کہہ رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ سیدھی انگلوں سے گھی نکلنے والا ہوتا تو آج سے 2.5-3 سال پہلے نکل آتا ہے۔ جس وقت الیکشن انہوں نے چوری کیا تھا آپ کو اس ٹائم اٹھنا چاہیے تھا زبردست طریقے کے ساتھ، اور ان لوگوں کو بٹھا دیا، ان لوگوں کو موقع مل گیا، اب یہ لوگ سیٹوں پر پکے ہو گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو ایکشن لینا پڑے گا، خالی یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں عمران خان باہر نکالو، عمران خان کو رہا کرو،
اور اس طرح کی سننے والی قوم نہیں ہے. یہ جو کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خون کے اندر، ان کے بلڈ کے اندر اتنا حرام جا چکا ہے کہ ان کو اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے خالی احتجاج سے بات نہیں بنے گی. اور ہم لوگ بھی بول بول کے تھک گئے ہیں. یہاں تو کچھ کریں تو یہاں پھر بالکل خاموش ہو کر گیدڑ بن کر بیٹھ جائیں، اگر نوجوانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے. تو ناظرین، آپ کو میں اس میں خیر آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز کرتی جاؤں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے سلسلے میں خیر آپ لوگ فورس تو بنائیں گے، جبکہ وہ بات ہوگی وہ اس میں سے بھی کیا نکلنا، کچھ نہیں نکلنا. آپ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، جو میرا یہ ویلاگ سن رہا ہے وہ آگے ضرور فارورڈ کرے. تو آپ لوگ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ لوگ باعزت طریقے سے نیچے کپڑے بچھا کے بیٹھ جائیں، جتنے بھی دنیا بیٹھ سکتی ہے، اور آپ لوگ آیت کریمہ کا ورد کریں عصر سے لے کے مغرب تک. روزہ کھولیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنی تراویح کے لیے جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن آپ ڈیلی یا 7 ڈیز یا 11 ڈیز آیت کریمہ کا ورد کریں، اور اس میں سب دعا مانگے روزہ کھولتے وقت. اور یہ سب اکٹھے ہو کے، نوجوان ہوں، بوڑھے، عورتیں، سب بیٹھے اور بیٹھ کے اس کا ورد کریں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے نکلے تھے، اللہ پاک نے اس وقت ان کی مشکل کے لیے یہ آیت جو تھی وہ دنیا کو ان کو دی گئی تھی، تاکہ وہ اس کو پڑھیں، اور اس کی رحمت اور برکت سے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ سلامت نکلنا بہت بڑی بات ہے ناظرین. تو یہ بھی ایک گندی مچھلی ہے جن کے ذمے جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں گئے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ اس کا ورد شروع کریں. رمضان ویسے بھی ثواب ہے، اور ویسے بھی اپنے لیڈر کے لیے بیٹھ کے یہ کریں. جب تک آپ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ جب تک میری رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ اس کا ورد شروع کریں. جس کو نہیں بھی سمجھ وہ آگے بھی فارورڈ کریں. اور کچھ لوگ جو ہیں جہاں جہاں کو موقع ملتا ہے وہ بیٹھ جائیں، 100 کی 200 کی تعداد میں، جہاں جہاں موقع مل رہا ہے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو، لوگ، عورتوں، بچوں کو، عصر کے وقت بیٹھیں اور مغرب تک اس کا ورد کرتے رہیں. 7 ڈیز یا 11 ڈیز ضرور پڑھیے. تھینک یو ویری مچ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے ضرور فارورڈ کیجیے گا، شاید کسی کو یہ سمجھ آئے اور وہ یہ کام شروع کر دیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ جی.